بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں آج کا ہمارا موضوع ہے قریش کا نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں۔ جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کو ایک زبردست قسم کی طاقت مل گئی۔ ان کی طاقت ملنے کی وجہ سے قریش کا جو بے کنٹرول ظلم و زیادتی مسلمانوں کے اوپر تھی، جب جس کو چاہتے جس قسم کا بھی ظلم کرنا چاہتے وہ کرتے، اس سے ان کی جو وہ ہٹ گئے تو ان کو نظر آ گیا کہ ابھی مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت ہو گئی ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں، لہذا اس قسم کا وہ ظلم انہوں نے کرنا بند کر دیا۔ تو ابھی انہوں نے پلان کی کہ کیوں نہ کسی سوجھ بوجھ کے ساتھ کام کیا جائے اور آپ کی دعوت کو روکا جائے، اور کسی طریقے سے جو اس کے ساتھ مسلمان جو لوگ ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے۔ تو ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جس قسم کی مرضی وہ کوششیں کاوشیں کر لیں تو سورج جو ہے نا وہ مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، مگر یہ دعوت جو اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہنی ہے۔ تو جب اس معاملے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے جو سب سے پہلی جو کوشش کی وہ یہ تھی کہ قریش کے لوگ بیت اللہ میں موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں تنہا ایک جگہ پر بیٹھے عبادت میں مشغول تھے۔ تو قریش کے عتبہ بن ربیع جو ایک سردار تھا، ابو ولید اس کی کنیت تھی، اس نے قریش کی محفل میں اپنے قریش کے سرداروں سے کہا کہ میں کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں اس کے پاس میں جاؤں اور ان کو جا کر میں اس سے کوئی گفتگو کروں یا اس کو کوئی پیشکش کروں، تو میں اس کو کسی ایک چیز پر جو وہ قبول کر لے اس پر راضی کر لوں، تو کیا آپ مجھے اس معاملے کی اجازت دیتے ہیں؟ تو ان کے جو قریش کے سردار تھے انہوں نے کہا جاؤ، آپ جاؤ، کیونکہ حمزہ اور عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے جو اسلام کو طاقت مل چکی ہے، ابھی اس کو کسی پیشکش کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرو۔ ابو ولید گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا، تو اس نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی اور کہا کہ آپ بڑے حسب نسب کے اعلیٰ حسب نسب کے ہیں، کیونکہ جو آپ کے باؤ جداد تھے وہ بیت اللہ کی جو خدمت کرنے والے جو قبیلہ اس میں وہ تھے، اور پھر آپ بڑے ایماندار اور امانت والے ہیں، ہم اپنی ایمانتیں آپ کے پاس رکھتے ہیں، پھر آپ ہم میں سے سب سے شریف اور اچھی طبیعت کے ہیں، لہٰذا آپ بہت ہی اعلیٰ، یعنی کہ اس نے آپ کی بہت زیادہ تعریف کی، آپ کی خوبیاں بیان کی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ ایک ایسی چیز لے کر آ گئے ہیں جس نے ہمارے درمیان جو قریش اس کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے اور ہماری عقلوں کو دو چار کر دیا ہے، حماقت زدہ کر دیا ہے، اور آپ جو ہمارے معبود ہیں ان کی جو نا ان کی عیب چینی کرتے ہیں، اور پھر ہمارے جو آباء و اجداد گزر چکے ہیں جو اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو آپ کافر ٹھہراتے ہیں۔ تو میری بات سنو، تم چند جو باتیں میں آپ کے سامنے پیشکش کرنا چاہتا ہوں اس کو سنو اور اس پر عمل کرو تاکہ ہمارا معاملہ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے حل ہو سکے۔ اس نے کہا کہ اگر مال حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ تم ہم سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز اور مرتبہ حاصل کرنا تو ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بوت، یعنی کہ جو فرشتہ آتا تھا اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جن بوت آتا ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے، تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ عتبہ ابو ولید یہ باتیں کہتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں سنتے رہے۔ جب فارغ ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ولید تم فارغ ہو گیا، تم نے اپنی بات کہہ لی؟ تو اس نے کہا جی میں نے اپنی بات کہہ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی یہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم
تنزیل من الرحمن الرحیم۔ ایسے یہ آگے جو مختلف آیات ہیں یہ پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے جاتے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ٹیک لگا کر یہ سنتا جا رہا تھا۔ اس صورت میں جب سجدے کی آیت آئی تو آپ نے سجدہ کیا۔ سجدے سے جب اٹھے تو وہ اٹھا اور آپ اٹھے، سجدے میں گئے تو وہ اٹھا اور اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا سیدھا۔ ساتھیوں کے پاس جا کر انہوں نے دیکھا قریش کے سرداروں نے کہ یہ ابو ولید کا چہرہ اترا ہوا ہے، کیا ہوا ہے کہ یہ کیسے واپس آ رہا ہے؟ تو انہوں نے ابو ولید سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم کس حالت سے واپس آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم، نہ وہ شاعر ہے اور نہ جادو نہ کہانت۔ قریش کے لوگ میری بات مانو، اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو، اور اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا، یعنی کہ کوئی بڑا واقعہ ہو کر رہے گا۔ پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا، یعنی کہ اگر ہم لوگوں نے اس کو مار ڈالا تو تمہارے کام دوسروں کے لیے انجام دیا جائے گا، یعنی کہ دوسرے جو لوگ ہیں، یعنی کہ عربوں کے باہر سے جو لوگ ہیں وہ یہ کام کریں گے۔ تو اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہ تمہاری بادشاہ، یعنی کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد اگر غالب آ گئے تو یہ تو ہمارے خاندان سے ہی ہیں، عربوں میں سے ہی ہیں، تو ان کی بادشاہ جو نا وہ ہماری ہی عزت و اکرام ہوگی، لہذا اس کو موقع کرنے دو جو بھی یہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کا وجود سب سے بڑھ کر ہمارے لیے یعنی کہ بہتر رہے گا، کیونکہ اگر یہ بادشاہ بنتا ہے اس کے بجائے اس کی کہ کوئی اور باہر سے آ کر کوئی بادشاہ بنے۔ تو لوگوں نے کہا ابو ولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کے زبان کا جادو چل گیا ہے۔ عتبہ نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب جو تم ٹھیک معلوم کرو وہ کرنا چاہتے ہو وہ کرو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو ان کے پاس جو بندہ بھیجا تھا یہ بھی ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا، یہ الٹا ان کے گلے پڑ گیا۔